بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے معجزہ۔ گنڈا پور سیاسی شہید، خان اعظم سے خصوصی ملاقات کے لیے کون تڑپ رہا ہے؟ فضل الرحمان بھی خوب گرجے برسے اور ریاست سے ٹکراؤ، منہ توڑ جواب کا فیصلہ۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، سیاسی حالات اور سیاسی کھچاؤ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت صرف ون مین شو ہے، اور وہ ہے علی امین گنڈا پور کا اور تحریک انصاف کا۔ کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں خان اعظم جیل کے اندر، اور اول درآمد کرانے کی کوشش کرتے ہیں علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور میں لوگوں نے نشان لگایا ہے ان کو کہ جناب ڈبل گیم کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی مخالفت ہونے کے باوجود جو ان کا بیان ہے، ان کی زبان ہے، اور جو ان کا مولا جٹ اسٹائل ہے، وہ پاپولر کارکنوں میں بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ عمران خان بھی کہتے تھے اوئے توئے یہ وہ زبانی، اور نہیں چھوڑوں گا، تو وہی زبان یہ استعمال ہو رہی ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پیک پہ لے جا کر خود سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت جو ہے KPK کی نہیں چل رہی، وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ گڈ گورننس کا تو بہت دور کی بات ہے، بیڈ گورننس میں بھی وہ اول آ چکے ہیں۔ لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت ختم ہی ہو جائے، کہ گورنر آج لگ ہی جائے کسی طریقے سے، کہ کنڈی صاحب جو ہیں، فیصل کنڈی، جو ان کے اپنے حلقہ انتخاب میں ان سے شکست کھا چکے تھے، وہ بار بار وفاق کو مشورہ دے رہے ہیں کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ریاست ان سے چل نہیں رہی ہے، ان کی ریٹ قائم نہیں ہے صوبے میں، لہٰذا یہاں گورنر راج لگا دیا جائے۔ اور اب علی امین گنڈا پور کا بیان اور زبان اور ان کا جو ہے نا باڈی جسچر، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریاست کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ کرو، میرا میں پھڑ لو جلدی نہ۔ کیونکہ جو بیان انہوں نے دیا، جو ویڈیو ان کی ریلیز ہوئی ہے، اس میں جس طرح انہوں نے وفاق کو چیلنج کیا ہے، ریاست کو چیلنج کیا ہے، اور انقلاب کی باتیں کی ہیں، تو ایک تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں، دوسرے پاس انقلاب دے دعوے دار نے۔ بھائی یہ دو کام تو کٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن بہرحال ان کو کون سمجھائے؟ گنڈا پور صاحب ہیں، کوئی انہیں گنڈا پور کہتا ہے، کوئی انہیں گندا پور کہتا ہے، لیکن جو اسٹائل ہے سیاست میں، اس میں خاصا وہ گندا ہو چکے ہیں اور گندا پور بن چکے ہیں۔ ان کے مخالفین تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاندہ کی پاجی عمران خان کو چھڑان جا رہے ہیں یا عمران خان کو مزید پھنسان جا رہے ہیں۔ میرا دعویٰ تو ہمیشہ یہی تھا کہ نادان وکیلوں نے انہیں پھنسایا، صحیح طریقے سے انہیں وکالت نہیں کی، اصل ٹائم نہیں دیا، انہوں نے مقدمات کو سیاسی انداز میں لڑنے کی کوشش کی، قانونی انداز میں نہیں، لہٰذا عمران خان کے لیے بہت سی مشکلات بڑھ گئیں۔ دوسری جانب عمران خان کے اپنے طریقہ کار جو ہیں، ان کے یو ٹرن بھی ہیں، ان کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں، اور وہ کسی کو اپنے راز نہیں بتاتے، اچانک فیصلے کرتے ہیں۔ تیسری بات، جو ان کی قیادت روپوش ہے، وہ ابھی تک سامنے آنے کی حالت میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کام غلط، باقی جو جیل میں وہ تو جیل میں۔ اب ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف عمران خان کا جو سیکنڈ پارٹی بن سکتی تھی وہ تھا حسان نیازی۔ حالانکہ حسان نیازی تجربے میں بہت پیچھے، ان سے سینئر سیاستدان موجود ہیں۔ عمر ایوب خان جیسے نہیں چل سکے تو باقی کیا ہوگا؟ وہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، بڑی دفعہ وفاقی وزیر رہے، ایک سے زیادہ دفعہ رہے، وہ نہیں چل سکے۔ پھر تدبر کا جو بادشاہ ہے، جو شبلی فراز، ان سے بھی کوئی بات نہیں چل رہی، کیونکہ جو ان سے چاہتے ہیں وہ نہیں، اور گوہر خان وغیرہ سے پارٹی چل نہیں رہی، کیونکہ وہ بھی شریف آدمی ہے، وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے جو پارٹی کے کارکن چاہتے ہیں، یا پارٹی کے کارکنوں کی جس انداز میں تربیت کی گئی ہے، تو وہ بھی معاملہ غلط ہے۔ تو دن بدن جیسے جیسے آگے گزر رہی ہے، ویسے ویسے جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ معجزہ، تو معجزہ کیسے ہوگا؟ بش ابھی بھی جیل میں، اور وہ کرامات بھی دکھا سکتی ہیں، جو کچھ وہ جس طرح موکلوں سے بات چیت کرتی یا وہ کرامات یا کرشمہ دکھانے کی کوشش میں، تو وہ سارا کام تو جیل میں نہیں ہو سکتا۔ ان پہ بہت سے الزامات ہیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے الزامات ہیں کہ وہ کس طرح کیا کرتی تھیں۔
تو پھر وہ ساری چیزیں تو انہیں پرووائڈ نہیں ہوں گی، لہٰذا ان کی بس نہیں چل رہا، کوئی معجزہ نہیں۔ اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ صرف ایک معجزے کی ضرورت ہے تبھی ان کی جان بچتی ہے، ورنہ نہ عمران خان بچتے نظر آ رہے ہیں اور نہ اپنا کیا کہتے ہیں تحریک انصاف، یعنی دونوں معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، اور ریاست سے باقاعدہ ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور ریاست سے جب ٹکراؤ پیدا ہو، چاہے کوئی بھی ریاست ہو، کسی کی بھی حکومت، چاہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی انہیں نے مخالفین کے ساتھ جو کیا وہ کیا، اس کو چھوڑ دے، سب کچھ ہوتا ہے سیاست میں، جیل و بند کی صحبتیں، چادر و چار دیواری کی پامالی، قانون سے بالادستی یا قانون سے نگل کے باہر شاٹ کھیلنا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے اعتراضات ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے یہ اسٹائل نہیں ہے۔ سیاست کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ رواداری اور برداشت کی ہے، اور یہاں بالکل نہ رواداری نظر آ رہی ہے، نہ برداشت نظر آ رہی ہے، نہ مذاکرات بات چیت نظر آ رہی ہے، اس کے راستے بند ہو گئے، تو پھر ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ ہوگا تو پنجاب حکومت نے تو چیلنج قبول کیا ہوا ہے، وفاق کا اعلان کرتی ہے، یہ بھی ایک آدھ دن میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بھی ریاست ٹکرائے گا اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا، کیونکہ جب علی امین گنڈا پوری یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گولی چلاؤ گے 10 چلائیں گے، ایک لاٹھی چلاؤ گے 10 چلائیں گے، ایک شیل پھینکو گے 10 پھینکیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ چیلنج تو ہو گیا سیدھا سیدھا۔ تو حکومت میں بھی ہیں اور انقلاب بھی لا رہے ہیں، تو یہ کیسا انقلاب ہے؟ تو لوگ ان پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ چاہتے کیا ہیں، سوالیہ نشان ان پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ اب ایک پارٹی ہے، ایک صاحب ہیں جن کی کوشش ہے، سر دھڑ کی بازی وہ لگا رہے ہیں اس میں، تو کہہ رہے ہیں خان اعظم سے ایک ملاقات ہو جائے اور میں بالکل سارا سینیریو چینج کر دوں گا، کیونکہ خان اعظم نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سیاست میں دروازے کھڑکیاں کبھی بند نہیں کرتے، تازہ ہوا کا جھونکا کھڑکیوں سے آتا ہے یا دروازوں سے آتے ہیں لوگ بات چیت کرنے، بات آگے بڑھو، اور بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹکراؤ، لڑائی، قتل و غارت گری، خون خرابہ کے بعد بھی مذاکرات کی میز پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اب وہ صاحب کون ہیں؟ اور ان سے ملاقات نہیں کرنے کا موقع مل رہا، نہ ان کو ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں عمران خان کے ٹھکرائے ہوئے رؤوف حسن۔ رؤوف حسن دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھے خاندان کے آدمی ہیں اور بڑا صاحب بصیرت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ان سے بہت سے گلے پی ٹی آئی کو، اور عمران خان کو بھی جب بھی انہوں نے سیکرٹری اطلاعات سے ہٹا دیا ان کو، لیکن وہ اب بھی کہتے ہیں کہ وہ تھنک ٹینک کا انہیں بنایا گیا نا سربراہ، تو وہ کہتے ہیں میں تھنک ٹینک کا سربراہ کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے مذاکرات کروں، جاؤں اور ان کو قائل کروں کہ جناب ایک ہی راستہ ہے مذاکرات کا، بات چیت کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ورنہ نیرہ ہی نیرہ ہے۔ تو اب اگر رؤوف حسن یہ سوچ رہے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی سوچنا چاہیے کیا، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ٹکراؤ، جلاؤ، گھراؤ، دھرنے، احتجاج، اس سے اب بات نہیں بنے گی، کیونکہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت فی الحال ایک پیج پہ موجود ہے، اور یہ رشتہ خاصا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ معاشی صورتحال بہتری ہو رہی ہے، شرح سود میں کمی ہوئی ہے، IMF سے معاہدہ ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی مخالفین کے نہ چاہتے ہوئے، پی ٹی آئی کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا۔ اب ٹیکس جو ہے اس میں بھی بڑھوتری ہوگی، اور جس انداز میں وہ اپنایا گیا، ایک نیا سلسلہ کیا گیا کہ جو نان فائلر ہوگا اس کی امراض چھین لی جائیں گی یا اس کو امراض نہیں دی جائیں گی، صرف فائلرز جو ہوں گے ان کی امراض ہوں گی، تو وہ سارے معاملات جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ بہتری کی طرف چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ چیز اپنی جگہ، تو وہ کون صاحب ہے، وہ کون سی شخصیت؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رؤوف حسن صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب بھی مذاکرات کے راستے نکل سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے، میں وہیں پہ قائم ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہونا چاہیے، پارٹی کے لیے بھی اور خان اعظم کو بچانے کے لیے بھی، سابق وزیر اعظم کے لیے بھی۔ اب بات کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا الیکشن تھا، وہ دوبارہ منتخب ہو گئے، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ظاہر ہے ہمارے یہ رواج چلتا ہے، اور جو بڑے سکہ بند لیڈر ہیں وہی پارٹی کے بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں آتا، وہ بھی ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو ایک دھانسو قسم کی دھواں دار تقریر انہوں نے فرمائی، اس میں انہوں نے کہا نام وفاق کی حکومت کو مانتے ہیں، نام صوبے کی KPK کی حکومت کو مانتے ہیں، دونوں دھاندلی کی ہیں، نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ سارا یہ ہے وہ ہے وہ۔ لیکن آخر میں میڈیا سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ترامیم کے بارے میں دیکھیں گے، ہم نے تو سب کچھ مسترد کر دیا، لیکن بلاول صاحب کوئی ڈرافٹ بنا رہے ہیں، پھر دیکھیں گے اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تاہم
وہ یہ کہہ چکے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ کہ آئینی عدالتوں کے ہم باقاعدہ حمایتی بھی ہیں، اور ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وقتی طور پہ دے دیا جائے، حالات کے مطابق مستقل سویلین کو ملٹری کورٹ بھیجنے کا راستہ نہ نکالا جائے۔ تو تجاویز کچھ نہیں دی ہیں، اور تجاویز یہی ہیں، اور کہنے والے یہ بتا رہے ہیں، اسلام آباد کی فضائیں یہ چغلی کھا رہی ہیں کہ جناب ترامیم ہون گیاں، مولانا صاحب ووٹ دیں گے، کیونکہ سینٹ میں مولانا صاحب کے ووٹوں کے بغیر حکومت جو ہے یہ پاس نہیں کرا سکتی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔